السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کی تھی، اور میں بھی مدینہ منورہ کو اسی طرح حرم بنا رہا ہوں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا، اور میں نے اس کے سا اور مد کے لیے دگنی دعا کی ہے، اسی طرح جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا مانگی تھی۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو تمام بیماریوں سے محفوظ کر لیا، اور اس میں نہ تو طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع عشق سے بھرپور، وہ نوری لمحات، وہ لمحہ برکت، وہ ساعت نور، اس کا تذکار پاک آج ہم کرنے کے لیے یہ ہماری علمی بزم اور عشقی بزم ہے۔ آج میں پہلے ہی اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں اور اپنے موضوع کا بھی۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری، اور آج میرے ساتھ جو شریک بزم ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، آپ جانتے ہیں میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب مفتی عبد الرحمن قمر صاحب نیو یارک میں ہوتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، گزشتہ 40 برس سے وہاں ہوتے ہیں، آج ہماری خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں۔ اور آپ کا ایک تعارف یہ ہے کہ علامہ شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شیخ الحدیث اور بہت بڑی شخصیت ہے ہماری علمی، یہ ان کے برادر اصغر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ بدر الزمان قادری صاحب، یہ بھی شیخ الحدیث ہیں، اور یہ علامہ شمس الزمان قادری کے صاحبزادے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے، آج چچا بھتیجا دونوں ہی ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، نعت میں پاکستان کے صف اول کے نعت خان، اپنا ان کا خوبصورت انداز ہے۔ جناب محمد ارشد نقشبندی صاحب، حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے سنواؤں گا آپ کو۔ میں شروع میں عرض کر دوں ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دردمندی سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ کریم، مجھے تو یہ شہر بہت عزیز تھا، مکہ مکرمہ بہت اس سے پیار تھا، لیکن اب تیرے حکم سے میں ہجرت کر رہا ہوں، مجھے اس شہر میں بھیجنا جو تجھے سارے شہروں سے زیادہ محبوب ہو۔ تو شہر مدینہ محبوب خدا کے خدا کا محبوب شہر ہے۔ اور ناظرین کرام، وہ لمحہ مجھے یاد آتا ہے، اور میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خیال کی دنیا میں فاصلے زمان کے ہوں یا مکان کے ہوں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بس آج خیال کی دنیا جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر مسجد قباء میں پہنچی ہوئی ہے، میری اور میرے اسکالر حضرات کی بھی، اور وہ معصوم انگلیاں جو دف پہ تھیں اور وہ معصوم چہرے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ میں، آرزو میں، انتظار میں کھڑے تھے، وہ لوگ سارے آج ان کے چہرے مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیسا نوری منظر ہوگا، کائنات کی آنکھ نے پھر ایسا منظر کہاں دیکھنا ہوگا کہ تڑپ کس کی ہے، انتظار کس کی ہے، آرزو کس کی ہے، جستجو کس کی ہے۔ بس وہ پھر نوری قافلہ کیسے مسجد وہ قباء کی وادی میں جو ہے وہ نور افشاں ہوتا ہے، وہ دیکھ کر ان کے جذبات کیا تھے، انہوں نے کیا کہا تھا ان لوگوں نے جو وہاں کھڑے تھے، کس نے اس کی اطلاع دی تھی، یہ ساری تفصیلات آج میرے جو اسکالر حضرات ہیں بیان کریں گے۔ پھر مدینہ منورہ میں کیسے اس شہر میں جو طبہ ہمیری نے جہاں پہ گھر بھی بنایا تھا 1000 سال پہلے، وہاں سے وہ جو قافلے نوری آئے تھے اور انہوں نے کس طرح وہ نوری جلوس نکالا تھا، کس طرح انہوں نے اپنے لباسوں پہ مردوں نے وہ جو تھے ہتھیار اپنے سجائے تھے، وہ کون سی نعت پڑھ رہے تھے۔ وہ نعت جو ہے ناظرین کرام، میں ایک تاریخی طور پہ بات عرض کر کے پھر آج میرا انٹرو اور طرح کا ہے۔ یہ وہ اشعار تھے جو ان ننھی بچیوں نے پڑھے تھے کہ طلع البدر علینا۔ یہ اشعار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند تھے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے واپسی پر بھی یہی اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے۔
غزوہ خیبر سے واپسی پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پڑھے گئے، فتح مکہ کے موقع پر بھی یہی طلع البدر علینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائے، جنگ تبوک سے واپسی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نعت تھی یہ پسند فرمائی، اور وہ خاتون جو حبشی نسل سے تھی انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں گئے ہوئے تھے اور منت مانی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائیں گے تو میں آپ کے سامنے دف پہ یہ جو نعت ہے یہ اشعار پڑھوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سنے تھے۔ ناظرین کرام، وہ ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قصوہ اونٹنی تھی وہ کیسے بیٹھی، اس کو کیا حکم تھا، اور کس کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے کہاں قیام کیا، کہاں مسجد نبوی بن، یہ ساری تفصیلات تو میرے آج یہ اسکالر میں نے ایک آؤٹ لائن ان کی خدمت میں عرض کر دی ہے، لیکن میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں ایک اپنا ذوق ہوتا ہے۔ مجھے حفیظ جلندری نے جس طرح مرحوم نے یہ بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں ورود مسعود، قباء کی وادی میں آپ کا جانا، اور پھر وہاں جو مسلمانوں کے جذبات تھے اس کے صرف چند اشعار میں نے سلیکٹ کیے ہیں، بڑے تفصیل سے ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں آج اپنے ناظرین سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، جوانوں پیرو مردو زن سراپا چشم بیٹھے تھے، اور بہار آنے کو تھی گلشن سراپا چشم بیٹھے تھے، اب استقبال کو دوڑے بنی نجار سج سج کر، بڑے انصار بن کر اوپچی ہتھیار سج سج کر، اوپچی کہتے ہیں زرہ پوشوں کو۔ جنوبی سمت اٹھا ایک نورانی غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، سبحان اللہ، اور فضا میں بس گئی توحید کی آزاد تکبیریں، یہ تکبیریں تھی باطل کے گلو پر تیز شمشیریں، مسلمان بیبیاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر نظر سے چومتی تھی عصمت دامان پیغمبر، اور زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں مادہ للہ دائی کی دعائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، مسلمانوں کہ بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے جی مدینہ منورہ، اللہ اکبر، کہتے زمانے کے ستائے درد کے مارے ہوئے آتے، نبی کے دامن رحمت میں آرام و سکون پاتے، کوئی ترک
کوئی ترکی، کوئی تازی، کوئی حبشی، کوئی رومی، سبھی یکساں تھے زیر سایہ دامان معصومی، تھے انصار و مہاجر ایک نمونہ شان وحدت کا، کہ اس تسبیح میں تھا رشتہ محکم اخوت کا، تماشا رنگ نریوں کی جگہ پائی عبادت نے، فسادوں اور جھگڑوں کو مٹایا ذوق محنت نے، مسلمان تھے کہ تھی زہد و ورا کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں، اذانیں اور تکبیریں، اور ضیائے حق سے روشن، ضیائے حق سے رشکے تور سیلا بن گیا یثرب، نبی کا آستاں بن کر مدینہ بن گیا یثرب۔ بازی گلا جواب دے گیا، لیکن وہ جو جذبہ تھا نا کہ یثرب مدینہ کیسے بنا، وہ کیسے قدم پاک تھے، وہ کیسی گھڑیاں تھیں، وہ کیسے بلند بخت تھے، وہ کیسے خوش بخت تھے، وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے وہ گھڑیاں دیکھی تھی۔ بس میں ان میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ناظرین سامعین کو جو سیری سے میرے جذبات تھے ان میں اسی طرح شامل کرنا چاہا۔ میں اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں، جناب پروفیسر محمد اعظم صاحب۔ پروفیسر صاحب، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی 3 روز کے بعد پہنچ گئے، اور وہ جرحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب ہائے مبارک، ان کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، اللہ اکبر، کتنے زخمی تھے، اور اس کے بعد پھر ساری عمر آپ کے پاؤں کو تکلیف دی۔ سبحان اللہ، وہ کون لوگ تھے، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ کون تھا جس نے ایک دم کہا کہ تھک کے دوپہر میں گھروں کو چلے گئے، آ جاؤ، اللہ اکبر، وہ بخت بلند کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان کے ذوق کے لیے اور ایمان کی لذتوں کو پانے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جی، میں اس کو شروع کرنا چاہوں گا 2 صحابہ کرام کے آبزرویشن سے، کہ جو ساری زندگی اپنی آبزرویشن تابعین سے شیئر کرتے رہے۔ ٹھیک۔ ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ 2 مواقع سرزمین مدینہ پر ایسے آئے کہ جس میں پورے اہل مدینہ نے اس کو بطور جشن کے سیلیبریٹ کیا۔ اس دن جو اہل مدینہ کی خوشی کے عالم تھے وہ پھر باقی دنوں میں نظر نہیں آئے۔ ٹھیک۔ پہلا موقع انہوں نے کہا کہ وہ تھا لما کان الیوم الذی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، تو کہتے ہیں اس دن مدینہ کی فضاؤں کا، ہواؤں کا عالم یہ تھا اضاء منہا کل شیء، ہر چیز جو ہے وہ حضور کے نور سے چمک رہی تھی، مدینہ طیبہ کی ہر شے روشن تھی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ انہوں نے جوڑ کے کہا کہ وہ دن کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ المرء مع من احبا، کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جس سے وہ پیار کرتا ہوگا، اس دن اہل مدینہ نے جو جشن منایا تھا نا، اور صحابہ آپس میں وہ جفیاں ڈالتے تھے، جی جفیاں ڈالتے تھے، جفی کا کوئی جواب نہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس لفظ کے علاوہ اس کے خوشی کا اظہار ہی ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت انس نے بلکہ اس کی وجہ بیان کی، انہوں نے کہا میں پریشان رہتا تھا کہ میں کہاں، کریم آقا کہاں، سیدنا صدیق اکبر کہاں، سیدنا فاروق اعظم کہاں، لیکن جس دن آقا نے یہ فرما دیا نا المرء مع من احبا، اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ اِلَّمْ أَكُنْ أَعْمَلْ مِثْلَ أَعْمَالِهِمْ وَلَكِنِّي أَكُونَ مَعَهُمْ لِحُبِّي مَعَهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ اب عمل تو بے شک مجھے نہیں ہے، لیکن یہ محبت مجھے قیامت والے دن بھی ان کی معیت عطا فرمائے گی۔ دوسرے حضرت برا بن عازب، یہی امید ہے
جس کے بل پہ ہم اڑتے پھر رہے ہیں. بے شک الحمدللہ الحمدللہ. وہ بلکہ آپ پڑھتے ہوتے ہیں چلتا ہوں میں سینہ تان کر, یعنی یہ نسبت جو ہے کریم آقا سے غلامی کی, اس سے بڑی اور نسبت ہی کوئی نہیں. ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر, اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. سبحان اللہ, یہ نسبت کو قربان جائیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کم و بیش ان کی عمر مبارک 90 سال تھی. انہوں نے مدینہ طیبہ بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, ساری منزلیں مدینہ طیبہ کی دیکھی. یہ کہتے ہیں جن کا اپنے پہلے ذکر کیا انہوں نے بھی تو 100 برس سے زیادہ عمر پائی, بھی زیادہ پائی. بے شک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, وہ تو حضور کی دعا کا فیضان تھا نا ان کی زندگی میں شامل. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, صحیح بخاری میں ہے, فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم برسول اللہ. کہتے ہیں خدا کی قسم جتنا میں نے خوش اہل مدینہ کو حضور کی آمد پہ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اچھا, اس دن غازی صاحب خوشی کے کچھ عالم ایسے تھے کہ, اور اس میں امت کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ حضور سے جو نسبتوں کا اظہار ہے وہ اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ دیگر لوگ بھی اس کو دیکھ کر اس میں شامل ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھے. آپ کے انگ انگ رواں سے خوشی پھوٹنی چاہیے, خوشی پھوٹنی چاہیے. میں اس کی دلیل عرض کرتا ہوں. اہل مدینہ ڈیلی نکلتے اور حضور کا انتظار کرتے رہتے, پھر واپس گھروں کو لوٹ جاتے. کرتے ایک دن جب وہ سارا انتظار کر کے لوٹ گئے نا, تو کہتے ہیں ہم گھروں میں واپس آ چکے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ کی ایک چھت سے ایک یہودی کے چلانے کی آواز آئی, اور اس نے, وہ انصار کی ایک دادی گزری تھی حضرت قیلہ, ان کا نام لے کر نا, یا بنی قیلہ یا معشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون قد جاء. لیکن اس سے پہلے, یہ میں ترجمہ کرنے سے پہلے جو لفظ کہنا چاہتا ہوں, سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ چھت پہ کھڑا, اس کو تو زیادہ انتظار تھا نا, چونکہ تورات میں اس نے وہ ساری علامتیں پڑھی ہوئی تھی, ساری چیزیں سامنے تھی. تو جیسے ہی اس کی نظر حضور علیہ السلام پہ پڑی تو لفظ بڑے ایمان افروز ہیں, ارتجالن کہا, فلم یملک الیہودی نفسہ وصرخ بأعلی صوتہ. کہتے ہیں وہ اپنے آپ پہ قابو ہی نہ رکھ سکا, حضور کو دیکھ کے اس کو کنٹرول ہی نہیں رہا اپنے, اور اونچی آواز میں کہنے لگا, اہل مدینہ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آقا تشریف لے آئے ہیں. اور پھر جو مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں میں ایک لوگوں کا رش پڑا ہے, چھتیں بھر گئی ہیں, چوراہے بھر گئے ہیں, بچے بچیاں ہر طرف صدائی. علامہ قمر صاحب, قرآن حکیم میں بھی یہ ہجرت پاک کا ذکر آیا ہے؟ بالکل جی, اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ مدت بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے, اور یہ جو آپ کا پروگرام ہے یہ 4 سال سے تقریباً ہمارے نیو یارک میں خصوصی طور پر, عمومی طور پر پورے امریکہ میں دیکھا جاتا ہے, اور بلا خوف و خطر بچے ہمارے اس کو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. دروشی بھی یاد کر لیا ہے, اسی طرز پر جیسے دروشی پڑھتے ہیں آپ اسی طرز پہ بچے پڑھتے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا احسان ہے دیار غیر میں رہنے والوں کے لیے, خصوصاً ہم لوگوں کے لیے جو کئی برسوں سے ہم مقیم ہیں. غازی صاحب, بات یہ ہے یہاں آپ کے لیے سہولتیں بہت ہیں, ہمارے لیے اس قسم کی سہولتیں بہت مشکل سے ملتی ہیں, لیکن جو مل جاتی ہیں ہم انہیں ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا مانگی تھی, اور وہ بھی اللہ کی طرف سے القاء کی گئی تھی. اچھا, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. دعا مانگی, یا اللہ مجھے سچی جگہ پر لے جا اور یہ سچی جگہ سے نکال دے, اور میرے لیے کوئی اپنی مدد سلطان مجھے عطا کر دے تو. تو اب یہ دعا پڑھ کے نکلے تھے, اور پیچھے ان کے بھی ایک فورس تھی, کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یار اس کو ایسا کریں, یا تو اس کو قید کر دے, یا اسے قتل کر دے, یا اس کو دیس نکالا دے دے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
اور وہ اللہ کے ساتھ تدبیریں کر رہے تھے. تو وہ مکر کر رہے تھے, رب تدبیریں کر رہا تھا. وہ مکر کر رہے تھے, رب ان کے ساتھ تدبیر کر رہا تھا. ان کو سرکار کا اپنے بستر پر سلا کر فرمانا کہ تم امانتیں لوٹا کے میرے پاس آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک کے اس نیک بندے کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے وہ بندے بھی تو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان. یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف جی بالکل, یہ ان کے لیے ہے. اچھا. تو پھر وہ 3 دن پیدل چل کے حضرت صاحب مکہ سے مدینہ پیدل, زخمی, خون باقاعدہ نکل رہا تھا. تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں قباء میں پہنچے وہ. تو سرکار نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو پڑا ہوا ہے, چل کے پاس تو ہمت نہیں, چل نہیں سکتا. سرکار دو عالم تشریف لے گئے. سرکار نے سینے سے لگایا, اپنا لعاب دہن نکالا. اور آپ تو جانتے ہیں قبلہ بند کرتے ہوں گے کہ لعاب دہن کی برکت کیا تھی. کڑوے کنویں میٹھے ہو گیا حضرت, سبحان اللہ. لوگوں کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی, زہر ہو گیا, شکر بن گیا, ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جب اپنی لعاب دہن ان کے پاؤں پہ لگایا تو اللہ جانتا ہے کہ وہ ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر ساری زندگی ان کے پاؤں میں درد نہیں ہوا. ہاں جی, ان آبلوں کے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں, جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. سبحان اللہ. نہیں گھبرائے, پاؤں زخمی بھی ہو گئے تھے. جی سبحان اللہ. میں آج استقبال مدینہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں اس استقبال کو کیٹاگوریکلی 5 حصوں میں لے آؤں. جی ارشاد. رسالت مآب علیہ السلام کا پہلا استقبال عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں نے کیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. دوسرا آپ کا استقبال سیدہ آمنہ کے نہیں بیت المقدس میں, اچھا ٹھیک ہے, تمام انبیاء نے کیا. اور آپ فرمایا صلی خلفی کل نبی باسہ اللہ تعالیٰ, میرے پیچھے ہر نبی نے نماز ادا کی جسے اللہ نے مبعوث فرمایا. وہ دوسرا استقبال تھا. اور تیسرا سدرۃ المنتہا پہ ہوا جہاں فرشتے آپ کا انتظار کر رہے تھے اور منتظر تھے, اور جبریل امین نے آپ کا ہاتھ تھاما فقدمنی فصلیت بالملائکۃ, اور میں نے وہاں تمام فرشتوں کو نماز پڑھائی. چوتھا استقبال آپ کا مدینہ میں ہوا, اور ایک استقبال ابھی باقی ہے. اچھا ابھی باقی, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. سبحان اللہ. اور وہ استقبال ابھی باقی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا تا وقت ہے کہ میں نہ داخل ہو جاؤں, اور تمام امتوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا تا وقت ہے کہ میری امت نہ داخل ہو جائے. اور فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو وہاں میرا استقبال میرا رب فرمائے گا. وہاں میرا استقبال میرا رب فرمائے گا, اور جب میرا رب میرا استقبال فرمائے گا تو میں وہیں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. تو یہ استقبال بھی ایک باقی ہے. رسالت مآب علیہ السلام کا استقبال ہر جگہ پہ کیا گیا, اور فقید المثال استقبال تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ویسے دنیا کا کوئی ملک ہے 12 ربیع الاول کے دن جس دن وہاں استقبال نہیں ہو رہا ہوتا؟ کوئی شک نہیں اس میں. اور پوری دنیا میں کبھی سوچا تھا ہم نے امریکہ سے تو قمر صاحب آئے ہوئے ہیں, تشریف لائے, یعنی کینیڈا سے شروع ہو جائے آپ اور چین کی آخری سرحدوں تک چلے جائیں, کوئی دنیا کا خطہ. مفتی صاحب قبلہ خود بھی قیادت فرماتے ہیں اس جلوس کی. کل میاں ولید شرک پوری سجادہ نشین جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے میرے پاس, وہ جاپان سے آئے, 12 ربیع الاول کو جاپان میں تھے. آپ کے بھائی صاحب وہاں, وہ وہاں کی جو مجھے وہ ایمان افروز باتیں سنا رہے تھے اس جلوس کی, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بریدہ اسلمی کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ 70 شاہ سواروں کے ساتھ اور 100 اونٹوں کا لالچ, لیکن جب رسالت وہ اپنا ڈائلاگ اور اپنا مکالمہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے رسالت مآب علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا من انتا, تم کون ہو؟ میں نے کہا میں بریدہ اسلمی ہوں. فرمایا یا ابا بکرین بارادہ امرنا وصالحا, اے ابا بکر ہماری مہم کی تپش ٹھنڈی ہو گئی اور معاملہ جو ہے حالات درست ہو گئے, بہتر کی طرف, یہ خیر کی ہوا چل نکلی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ ایسے میرے دل میں اترتا چلا گیا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا فرما دیا. فرمایا ممن انتا, کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا قبیلہ اسلم سے. کہا سلمنا یا ابا بکرین, اے ابا بکر آج ہم محفوظ ہو گئے. محفوظ تو ہمیشہ سے تھے, میں آج ہم محفوظ ہو. کہتے ہیں اس چیز نے مجھے پھر اور ہلا کے رکھ دیا. پیچھا ممن, شاخ کیا ہے؟ میں نے کہا من بنی سہمن, میں بنی سہم سے. فرمایا خراجہ سہمک یا ابا بکرین, اے ابا بکر آپ کا تیر بھی نکل آیا ہے. فرماتے میں نے وہی کلمہ پڑھا, میں آپ پر ایمان لے آیا. اور میں نے پوچھا تو یہ کرنے گئے تھے ان سے تغافل کا ہم گلا کہ ایک ہی نگاہ کے بس پار ہو گئے. ناظرین کرام, بکسر وقفہ ہے, درود پاک سنتے پڑھتے ہیں
اور یہ ایمان افروز گھڑیوں کی بات ہے. جب یہ سنے نا قلب و ذہن میں بھی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کی وہی کیفیت ہوگی جو میرے اسکالر کی اور میری اس وقت ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب. ویلکم بیک ناظرین کرام. اچھا جی، نوری صاحب، عبداللہ بن سلام نے جب چہرہ انور کی زیارت کی تو کیا ان کے الفاظ دل سے نکلے، دل سے میں کہوں گا. اور پھر طبہ ہمیری جو تھا 1000 سال پہلے کیسے ناطے لکھ گیا اور وہ کون سا گھر بنا گیا اور وہاں کس طرح قصبہ کے قربان جاؤں. میں آج سوچ رہا تھا کہ قصبہ کے جو پاؤں سے وہ اس وقت دھول اٹھتی ہوگی اس پہ قربان وہ کہیں سے مل جائے تو اس کو آنکھوں میں لگایا جائے. سبحان اللہ، کول البصر ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ، یہ محبت کی لذتیں ہیں جو انہی دلوں کو نصیب ہوتی ہیں جن دلوں میں یہ چراغ روشن ہوتے ہیں. طبہ ہمیری کی آپ نے بات کی غیث صاحب، وہ تو آقا علیہ السلام کا ایک ایسا عاشق تھا کہ جس کی محبت کو آقا علیہ السلام نے 3 بار اس کو مطلب قبول کرتے ہوئے قبولیت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، کمپلیمنٹس دیے اس کو. بالکل، یہ اس سے اچھا لفظ نہیں ہے. جب آپ کو 1000 سال پہلے اس نے خط لکھا تھا اور اس خط میں اس نے جو معروضات لکھی وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس میں اس نے 2 شعر بھی لکھے. اس نے اس خط میں لکھا شہید تو ایک شعر پہلے سن لیں. بسم اللہ بسم اللہ. اس نے لکھا قاصدہ خط پہ میری آنکھ کو رکھ کر لے جا. سبحان اللہ، قاصدہ خط پہ میری آنکھ کو رکھ کر لے جا. تو گیا خاک گیا دیکھنے والی نہ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 20 برس بعد یہ شعر یاد آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی جذبات طبہ ہمیری کے خط میں بھی موجود ہیں. نئے ناظرین جن کو وہ ڈیٹیل معلوم نہیں ہوتی ہے وہ اتنا جان لیں کہ 1000 سال پہلے اس کے جو مشیرین تھے، معاونین تھے، علماء تھے، 2 4 نہیں 400 علماء جنہوں نے بتایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لائیں گے. تو اس وقت اس نے پھر وہاں پہ تعمیرات کروائیں، وہاں پہ عالی شان گھر بنوایا آقا علیہ السلام کے لیے. اور وہی گھر جو ہے وہ آگے چلتا 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 وہ جگہ جو ہے وہ چلی آ رہی تھی جہاں آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا. اس لیٹر میں اس نے لکھا شہید تو علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ نسمی. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. لو مد عمری الى عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن امی. کاش میری عمر ان کی عمر تک لمبی ہو جائے تو میں سب سے بڑا ان کا مدد کرنے والا خادم بنوں گا، سب سے بڑا خادم بنوں گا. وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور میں اپنی اس تلوار کے ساتھ ان کے دشمنوں سے لڑائی کروں گا. وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ ہَمِّ، اور ان کے سینے میں آنے والے ہر دکھ اور درد کو دور کرنے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دوں. جب یہ محبت حضور تک پہنچی، ایک شعر اس کا ترجمہ جو میں نے کیا، بسم اللہ بسم اللہ. اس حسن لازوال کے قربان جائیے میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلکہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں خواجہ غلام فرید کی محبتیں بھی اس میں شامل کروں کہ آقا کے ہر عاشق کے جذبات یہی ہیں، خواہ وہ طبہ ہمری ہو، خواجہ غلام فرید ہو، خواہ ہم جیسے نکمے گناہگار آقا کے خادم ہو. گول گھتاں میں خیش قبیلہ ہک سونے تیڈڑے ناتوں. قسم خدا دی ماہی پیارا لگنے سانو بابل ویر تے ماتوں. عمر گزارا وچ قدماں دے ہک وار جے آکھیں ہاں توں. غلام فریدا میں دور نہ تھیساں تیڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھاں. طبہ ہمیری کے بھی جذبات یہی ہیں. آقا علیہ السلام نے 3 بار کمپلیمنٹ اس پہ عطا فرمایا. مرحباً بالاخ الصالح، مرحباً بالاخ الصالح، مرحباً بالاخ الصالح. میرے اس نیک بھائی کو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں.
اس سفر میں اس استقبال میں دو چیزیں غازی صاحب اور بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. ذرا قمر صاحب سے پوچھ لیں, یہ باتیں آپ نے سنانی ہیں, اور چونکہ آپ کو اللہ نے حافظہ وہ دیا ہے کہ سارے اشعار بھی آپ کو یاد ہیں. اچھا جی, بڑے عشقیہ مناظر آئے ہیں اس سفر میں, وہ ام معبد کے گھر میں وہ بکری کا دودھ اور وہ سارے مناظر, اور وہ پھر انہوں نے اپنے جو شوہر کو وہ سارا نقشہ بتایا, وہ تو سنائیں گے ہمیں نوری صاحب. اب مدینہ منورہ پہنچ گئے, وہ اونٹنی کا کیا ہوا کہ وہ خود بخود ایک جگہ پہ جا کے ٹھہری, اس طرح کا واقعہ؟ جی بالکل غازی صاحب, حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ یہ جو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. اچھا جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے ہی میں تشریف لائے تھے قباء. ہاں ٹھیک ٹھیک, وہ ربیع الاول شریف میں ہی تشریف لائے تھے, 8 ربیع الاول کو. جی وہ تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اتفاق یہ ہے کہ ولادت بھی ہے, تاج نبوت بھی ہے, اور پیر کے دن ہے سارے. ٹھیک. اور یہ تنصیب حجر اسود بھی, وہ بھی پیر ہی کے دن ہے. ہاں جی, سرکار کا روزہ رکھنا پیری کے دن ہے. پیری کے دن. میں نے امریکہ میں یہ فتویٰ دیا تھا, بعض علماء نے میرے ساتھ بہت اختلاف کیا. میں نے کہا بھئی یہ جو کیک کاٹتے ہو اس کے لیے میرے نبی نے راستہ کھولا ہے. اچھا. ہاں, کہ انہوں نے پوچھا بھی آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ذالک اليوم ولدت فیہ وبعثت فیہ, اس دن میرا پیدا ہوا تھا اور میں پیدا ہونے کی خوشی میں خوشی کر رہا ہوں. تو بھائی آپ بھی کیک کاٹ سکتے ہو لیکن روزہ رکھو. ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا تو مفتی صاحب یہ ہم تو بچہ میرا چھوٹا ہے وہ کیسے روزہ؟ تو میں کہا جب تک وہ چھوٹا ہے وہ تمہاری ذمہ ہے. جب تک 18 سال کا یا امریکہ میں بچہ نہیں ہو جاتا وہ ماں باپ کے انڈر ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن چونکہ 10 سال کے بعد ہمارے بچے اس قابل ہو جاتے ہیں, لہذا میرے بھائی جب نبی کریم نے خود روزہ رکھا تو شام کو افطار کا سامان تو کیا ہوگا نا, کوئی کھجوریں ہوں گی, کوئی دودھ ہوگا, میٹھا تو تھا. تو بھائی اگر آپ روزہ رکھو اور روزہ رکھنے کے بعد شام کو تم کیک کاٹو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم کہتے کاٹو, لیکن صرف کھانے کے لیے کاٹنا وہ جائز نہیں ہے. جس طرح شب برات میں ہم نے کیا, حلوہ اس لیے تھا کہ جناب ہماری انرجی زیادہ ہو جائے تو ہم نے حلوہ رکھ لیا, باقی کام سارے چھوڑ دیے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے قصوہ داخل ہو گئے مدینہ منورہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قصوہ کا مہار چھوڑ دی, خود چھوڑ دی. اچھا, اس کو گائیڈ نہیں کیا. کیوں چھوڑ دی تھی؟ کہ ہر گھر سے آواز آ رہی تھی یا رسول اللہ تشریف لائیے, یا رسول اللہ تشریف لائیے. سرکار نے فرمایا اگر مہار میرے ہاتھ میں ہوگی تو سب کا دل دکھے گا. ہاں, کس کو نہ کریں, کس کو نہ کریں. سرکار نے کہا بھی لوگو میں نے مہار اس کی چھوڑ دی ہے, اب یہ معمور من اللہ ہے. یہ معمور من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے جہاں اس کو حکم ہوگا یہ وہاں جا کر بیٹھ جائے گی. اچھا جی, اپنا قادری صاحب, یہ جو ہم لفظ عام سنتے بولتے ہیں نا دیدہ و دل فرش راہ, یہ مجھے لگتا ہے وہیں سے شروع ہوا ہے. اگر دیدہ و دل فرش راہ صحیح مجسم دیکھنے ہوں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ منورہ کے صحابہ کے جذبات. صحابہ کے جذبات تو ایسے تھے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے, انس بن مالک جو ہیں اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام 2 موقع ایسے تھے کہ ہم نے ایک موقع پہ پورے مدینہ کو روشن دیکھا, ٹھیک ہے, اور در و دیوار چمکتے دیکھے, اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمیں مدینہ کے در و دیوار تاریک نظر آئے اور پورے مدینہ میں تاریکی نظر آئے. فرماتے ہیں اضاء منہا کل شیء, جب آپ نے قدم رنجا فرمایا تو ہمیں در و دیوار پر تابانی نظر آ رہی تھی اور در و دیوار چمک رہے تھے, اور جب آپ کا وصال ہوا فرماتے اظلم منہا کل شیء, ہر چیز لگتا تھا اس پر ظلمت چھا گئی ہے, تاریکی چھا گئی ہے. فرماتے ہیں, اور ابو خیثمہ فرماتے ہیں فلم ارا یومن احسن منہ ولا ادوا, فرمایا ہم نے جس دن رسالت مآب علیہ السلام تشریف لائے اس سے زیادہ روشن دن ہم نے مدینہ کی تاریخ میں نہیں دیکھا, اس سے زیادہ روشن ہم نے مدینہ کی تاریخ میں نہیں دیکھا. ہر ایک کا خوشی منانے کا اپنا انداز ہے, اپنے اپنے جذبات کے اور احساسات کو جو ہے اس کو. اچھا یہ بتائیں کہ وہ اونٹنی جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا جیسے قمر صاحب نے فرمایا, اور وہ تھوڑا سا آگے چلی گئی ایک جگہ پہ, پھر واپس پلٹی, کمال ہے, اور پلٹ کے وہاں بیٹھی جہاں آج مسجد نبی تعمیر ہے.
اچھا مجھے پتہ کیا لگتا ہے جی جی کہ وہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو پہلے پہنچ گئی تھی اور یہ قصبہ جو ہے یہ خوشبو سونگنے کی بڑی ماہر تھی. اچھا یہ نہیں آپ جس طرح یافور جو ہے وہ بھی صحابہ کو پہچانتا تھا, اس کو خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئی, وہ آگے گئی ہے پھر وہیں آ گئی ہے. اچھا میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ وہ رضائے مصطفیٰ کو بھی جانتی تھی. سبحان اللہ. کیونکہ رسالت مآب علیہ السلام کا جانوروں کے ساتھ اتنی محبت تھی آپ کو کہ باقاعدہ اونٹ آ کے اپنی شکایات آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہار تو اگرچہ آپ نے اس کی گردن پہ ڈال دی تھی, لیکن مہار ڈالنے کے باوجود وہ اللہ کی رضا کو بھی جانتی تھی اور اللہ کے حبیب کی رضا کو بھی جانتی تھی. کائنات کی ہر شے بشمول انسان, جنات, چرند, پرند, شجر, حجر, ان کے دل کی باتیں سرکار جانتے ہیں. سبحان اللہ, اس میں کوئی شک بہت نہیں. کو جانتے ہیں کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور دل سے پیار کرتا ہے. دل سے پیار کرتا ہے. شجر ہو, حجر ہو, اور نباتات ہوں, جمادات ہوں, حیوانات ہوں, رسالت مآب علیہ السلام اور کائنات کی ہر چیز جو ہے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کائنات کی ذرہ ذرہ جو ہے میری تسبیح پڑھتا ہے. جو رب کی تسبیح پڑھتا ہے وہ رب کے محبوب کا ذکر بھی کرتا ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. جی ورفعنا لک ذکر کا ایک مطلب یہ بھی ہے. جی اب واپس مدینہ منورہ کی فضا میں ہم آ گئے. صاحب میں اس پہلی دعوت یا وہ پہلا کھانا جو سرزمین مدینہ پر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس پر ملنے والا جو انعام ہے اس کا ذکر کرنا. اور وہ جو کھانا ہے آج میڈیکل کہتی ہے وہی کھانا کھایا کرو, صحت کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی اور کاتب قرآن, کاتب قرآن بھی اور ترجمان رسول. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جب بھی کوئی بیرونی وفد آتے تھے تو ان سے جو خط و کتابت ہوتی تھی یا ان سے جو کئی زبانیں جانتے, انٹرپریٹر بھی تھے. آقا علیہ السلام نے آرڈر دیا تھا کہ آپ سیکھیں. ٹھیک ہے. آپ بلکہ آپ کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا کہ اب یہودیوں سے ہمارے سارے معاملات چلنے ہیں تو آپ کو ہیبریو لینگویج سیکھنی چاہیے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے جسٹ 17 دنوں میں یہ سیکھ لی. 17 دنوں میں. سبحان اللہ. کہتے میرا بچپن تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جلوہ فرما ہوئے تو میری والدہ نے مجھے وہ سوپ بنا کے دیا. خبز مسرود من لبن و سمن, دودھ کا اور روٹی کا وہ سوپ بنا کے پتلا سا وہ مجھے دیا اور میں لے کے حاضر ہوا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو آپ نے فرمایا کہ چھوٹا سا عمر چھوٹی سی تھی ابھی, لے کے آیا تو آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میری امی جان نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. جب آپ نے وہ نوش فرمایا تو اس کے بعد آپ نے ایک دعا دی, بارک اللہ فیک, زید بیٹا اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے. اور غازی صاحب وہ برکتیں اس طرح ملیں کہ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افراد امتی زید بن ثابت, فرمایا اس میری امت میں یہ جو وراثت اور تقسیم وراثت کے معاملات ہیں, علم الفرائض, اس کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ اللہ نے حضرت زید بن ثابت کو بنایا ہے. اور پھر آج امت جس قرآن سے فیض پا رہی ہے, جنگ یمامہ کے بعد اس قرآن کو ایک ہی جگہ پہ کمپائل کرنے کی جو کمیٹی بنی تھی 3 رکنی, اس کا ہیڈ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حضرت زید بن ثابت کو بنایا تھا. انہی کو بنایا تھا. غازی صاحب یہ یہاں پر ایک چیز وہ مس نہ ہو جائے کہ آقا علیہ السلام, اس کا تعلق خوشی اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کا تعلق اصلاح احوال کے ساتھ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہاں پہ قصوہ بیٹھی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے جو خطبہ ارشاد فرمایا, میں چاہوں گا کہ تاریخی خطبہ ناظرین اس خطبے سے فیض حاصل کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس قدموا لانفسکم, بس یہ عرض کرتا ہوں کہ اے لوگو اپنے لیے آگے کچھ بھیجو. اور پھر آپ نے نقشہ کھینچا, فرمایا وہاں پر پتہ ہے کیا ہوگا, ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے کہ ما قدمت لنفسک, آج کے دن کے لیے تو نے کیا آگے بھیجا تھا. فرمایا پہلے وہ دائیں دیکھے گا, پھر وہ بائیں دیکھے گا اور خوف سے کانپ رہا ہوگا, پھر آگے دیکھے گا تو دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی, آگ نظر آئے گی. آقا نے فرمایا اگر تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر کے اس آگ سے بچنے کی تو وہ ضرور کرو, چاہے کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اور فرمایا اگر تمہیں مالی استطاعت نہیں ہے کوئی خرچ کرنے کی اللہ کی مخلوق پر تو پھر بکلمۃ طیبۃ, اچھی بات بولو, پاکیزہ میٹھا بول بولو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو. مجھے لینا جی وقفہ. ناظرین کرام درود پاک سنتے پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی
میں نے اعلان کیا تھا عظیم روحانی شخصیت اور ہمارے اہم جو اسکالر تھے پیر انوار حسین جلوانوی، ان کے وصال کے بارے میں، تو میں شعر کل بھول گیا تھا اس غم کی کیفیت میں، تو میں نے چاہا میں ناظرین کو آج وہ سنا دوں۔ وہ شعر تھا کہ اے خدا مالک دو سرا، حی و قیوم جاں ہو جو تن سے جدا، نعت کا نور برسے میری قبر پر اور شاہ کا تذکرہ میرے گھر میں رہے، یہ شعر تھا۔ ناظرین کرام، ہم ایک کلپ ان کا سنواتے ہیں، وہ یاد جو ہمارے ساتھ انہوں نے پروگرام لاسٹ کیا تھا، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد پھر نعت رسول مقبول آپ کو سنواؤں گا۔ جی برکت الاسر پیر انوار حسین جلوانوی صاحب۔ بابا جی خوشا یہ اعزاز کہہ رہا ہے مجھے زمانہ غلام ان کا، زہے مقدر زہے یہ نسبت ہے میری پہچان نام ان کا۔ سبحان اللہ، یہ نسبت ہے ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چند کہ میں نقش کفے پا بھی نہیں ہوں، نازا ہوں کہ نسبت ہے مجھے نام سے ان کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو نسبت ہے، کہنے کی اجازت دیجئے، توحید پاک کو جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل نہیں ہوتی تو خدا تعالیٰ کے توحید کا ظہور نہیں ہوتا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے صورت، ایک ہے سیرت۔ ٹھیک ہے، اگر سیرت کو اپنانا ہے تو صورت محبوب میں گم ہونا ہوگا۔ واہ، جن کو صورت نظر آ جاتی ہے ان کے لیے سیرت آسان بن جاتی ہے، اور جو صورت کی توجہ نہیں کرتے، صورت میں کھو نہیں جاتے، ان کے لیے سیرت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور صورت کا عالم یہ ہے کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، رخ جیسے آئینہ میں مصور سجا ہوا۔ واہ، رخ آئینہ میں جیسے مصور سجا ہوا، اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی۔ ناظرین کرام، آج ان کا نماز جنازہ ہے پیر انوار حسین جلوانوی صاحب کا۔ میں خود بھی وہاں پہ ابھی پروگرام کے فوری بعد روانہ ہو رہا ہوں۔ 11 بجے چک، آج دن 11 بجے 414 گاف بے جلوانہ شریف سمندری فیصل آباد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جو حضرات وہاں پہ جا سکے ضرور جائیں۔ ہمارے کئی اسکالر صبح نور کے جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ ایک عظیم روحانی شخصیت، عاشق رسول اور ایک کامل ولی اللہ تھے۔ ہم ان نے بہت قریب سے ان کو دیکھا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخہ کھیتوں کی شادامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حلیمو 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو کر وہی پانی کھیت میں ڈالنے سے کھیت سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں رحمت کونین کی مدینہ منورہ تشریف آوری پہ بہت زبردست مضمون ہے۔ ناظرین کرام، حافظ محمد ارشاد نقشبندی سے نعت سننے سے پہلے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور وہ نعرہ لگائیں تاکہ پھر ہم نعت سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی حافظ صاحب۔ ہاں جی قبلہ غنی صاحب، پہلے ایک شعر بنو النجار کی بچیوں نے جو حضور کی آمد پہ پڑھا اور پھر کلام۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی، سلام اس پر مدینے جو نئے دن رات لے آیا، سلام اس پر مدینے جو
اور سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا، سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا، اور سلام اس پر جو رکھ کر ہاتھ پر عرض و سما دے دے، سلام اس پر جو رکھ کر ہاتھ پر عرض و سما دے دے، اور سلام اس پر کہ جو دینے پہ آئے تو خدا دے دے، سلام اس پر کہ جو دینے پہ آئے تو خدا دے دے، سلام اس پر کہ جس کی پیروی ایمان ہے اپنا، سلام اس پر کہ جس کی پیروی ایمان ہے اپنا، اور سلام اس پر کہ جس کی گفتگو قرآن ہے اپنا، اور سلام اس پر کہ جس کے گھر کا ہر ایک فرد نوری ہے، سبحان اللہ، سلام اس پر کہ جس کے گھر کا ہر ایک فرد نوری ہے، سلام اس پر کہ جس کی آل سے نسبت ضروری ہے، سلام اس پر جو بن مانگے کرم کی انتہا کر دے، سلام اس پر جو بن مانگے کرم کی انتہا کر دے، سلام اس پر جو گمراہوں کو یکدم با خدا کر دے، سلام اس پر جو گمراہوں کو یکدم با خدا کر دے، اور سلام اس پر ملی روح القدس کی جس کو دربانی، سلام اس پر ملی روح القدس کو جس کی دربانی، سلام اس پر کہ جس کے در سے مل جاتی ہے سلمانی، سلام اس پر کہ جس کے در سے مل جاتی ہے سلمانی، اور سلام اس کے بزرگوں اور اس کی آل تک پہنچے، سلام اس کے بزرگوں اور اس کی اللہم صلی